السلام علیکم سامعین، میڈیم ویو 711 کلو ہرٹز ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان و پروڈیوسر اسد مختار۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فروخ جمیل صاحب۔ آپ ہاسپٹل ڈائریکٹر ہیں MTI DI خان میں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج ہم مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں گے۔ سامعین کو بتاتے چلوں کہ 26 اگست 2022 سیلاب کی وجہ سے مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل اس کی جو ورکنگ ہے، اس کا جو کام ہے وہ عارضی طور پر روک دیا گیا تھا۔ اب مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل کا جو کام ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر فروخ جمیل صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 26 اگست بروز جمعہ مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل میں سیلاب آیا، جس کی وجہ سے وہاں پر جو مریض تھے ان کو DHQ منتقل کرنا پڑا۔ یہ بتائیے گا کہ کتنے گھنٹوں کے بعد یا کتنے دنوں کے بعد جو مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کا جو کام ہے، اس کی جو سروسز ہیں وہ دوبارہ بحال کی گئیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی بات عوام تک پہنچا سکیں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ 26 تاریخ کو سیلاب آیا سارے ضلع DI خان بلکہ پاکستان لیول پہ یہ تھا، تو جہاں اور بہت سارے علاقے افیکٹ ہوئے وہاں مفتی محمود ہاسپٹل بھی افیکٹ ہوا۔ تو جیسے ہی ہمیں ان چیزوں کا ادراک ہوا تو ہماری ٹیم مینجمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ ہماری BOG، ہم نے مل کے سب نے یہاں پہ فوری طور پر اقدامات اٹھائے اور مریضوں کو بحفاظت یہاں سے ریسکیو کیا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پہنچایا۔ ہم نے اپنے تمام عملے کو یہاں سے بحفاظت نکالا اور الحمدللہ 72 گھنٹوں کے اندر ہم نے مفتی محمود ہسپتال کو دوبارہ اپنی اسی حالت میں لے آئے اور اس کو سروسز کے لیے بحال کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا، سیلاب کی وجہ سے اس وقت مریضوں کی ہاسپٹل سے جو محفوظ منتقلی ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ریسکیو کے اہلکار اور جو آپ کا ہاسپٹل کا عملہ تھا انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس وقت جو مریض تھے ہاسپٹل میں وہ محفوظ طور پر DHQ DI خان میں وہ منتقل ہو سکیں۔ اس حوالے سے جو اقدامات کیے گئے بر وقت، اس حوالے سے بھی ہمارے سامعین کو آپ بتائیے گا۔ جی، جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں، ہماری ساری ٹیمیں یہاں فوری طور پہ فل فور پہنچیں اور پیشنٹس کو ہم نے بحفاظت یہاں سے DHQ ہاسپٹل منتقل کیا۔ اسی طرح سے ہم نے اپنے عملے کو بھی کیا۔ ہمارے پاس جتنی بھی ایمبولینسز تھیں، ہمارے پاس جتنی بھی وہیکلس تھیں، ان سب کو ہم نے یوز کیا۔ ہماری 2-3 ایمبولینسز یہاں سٹرک بھی ہوئیں اور بہرحال الحمدللہ ہم نے بغیر کسی نقصان کے تمام پیشنٹس اور اپنے تمام عملے کو بحفاظت یہاں سے نکالا۔ ڈاکٹر فروخ جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل یہ مکمل طور پر دوبارہ ورکنگ کنڈیشن میں ہے، دوبارہ کام کر رہا ہے، یہاں پر جو مریضوں کا علاج معالجہ ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے 72 گھنٹوں کے اندر اس ہاسپٹل کو دوبارہ بحال کیا اور اس میں تمام عملہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے ڈے اینڈ نائٹ، اور باقی بھی ہم نے کچھ خصوصی انتظامات بھی یہاں کیے ہوئے ہیں۔ میری اس میں عوام سے اپیل ہے اور ان سے یہ گزارش ہے کہ چونکہ DHQ ہاسپٹل میں ہم اوور برڈن ہو گئے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ رش ہو گیا ہے، تو شاید عوام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہاسپٹل دوبارہ بحال ہو چکا ہے۔ تو میری ان سے یہ اپیل ہے کہ وہ اس ہاسپٹل کی طرف آئیں اور ان کی سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ یہ 24 گھنٹے آپ کو سروسز ملیں گی اور بہتر سہولیات ہم نے یہاں مہیا کی ہوئی ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ہاسپٹل میں جو سیلاب زدگان کے حوالے سے ان کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے، ان کو ایڈمٹ کرنے کے حوالے سے ہاسپٹل کے اندر کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ ہم نے ہاسپٹل کے ماحول کو ایک تو بہتر کیا ہے، ان سیلاب افیکٹز کی وجہ سے ہم نے تمام میڈیسن، جو بھی ضروری میڈیسنز ہیں ان کو یقینی بنایا ہے، اور دوسری بات ہے کہ وارڈز میں ہم نے کچھ گنجائش زیادہ بنائی ہے، بیڈز کی کیپیسٹی کو ہم نے بڑھایا ہے تاکہ مریضوں کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے روڈز بحال ہو رہے ہیں تو نمبر آف پیشنٹس بھی بڑھ رہے ہیں، تو ان کے پیش نظر ہم نے فوری طور پہ اور اقدامات ہم نے کیے ہیں تاکہ مریضوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، دقت نہ ہو، اور وہ آئیں تو ان کو بیڈز بھی مہیا ہو جائیں، اور باقی ہمارا عملہ دن رات یہاں پہ کوشاں ہے خدمت کے لیے۔
باقی میڈیسنز وغیرہ کے حوالے سے، لیب کے حوالے سے ساری چیزیں ہم نے یقینی بنائی ہوئی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں آپ کے ہاسپٹل کی جانب سے کوئی موبائل یونٹس بھی تشکیل دیے گئے ہیں یا کوئی میڈیکل کیمپس یہ بھی لگائے گئے ہیں سیلاب زدگان کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے؟ جی بالکل، الحمدللہ ہم نے موبائل یونٹس بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے اب تک 2 کیمپس کر لیے ہیں۔ ایک ہمارا کیمپ پروے کی سائڈ پہ لگا تھا اور کافی ہیوج نمبر آف پیشنٹس وہاں پہ دیکھے گئے ہیں، ان کو میڈیسنز بھی دی گئی ہیں اور جن کو ایڈمیشن کی ضرورت تھی ان کو ریفر کیا گیا ہے اور ہماری ایمبولینسز ان کو لے کے تو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل آئی ہیں اور ان کو ہم نے داخلہ بھی دیے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اب ایک سیکنڈ ہمارا جو ہے تو وہ پہاڑپور روڈ پہ ہم نے ایک کیمپ لگایا تھا، متاثر جو زیادہ علاقہ تھا وہاں پہ، اور انشاءاللہ یہ سیریز ہماری جاری رہے گی اور ہماری کوشش ہوگی کہ جب تک کہ یہ اس کے سیلاب کے اثرات ہیں اور لوگ جب تک کہ پورے اس سے وہ نہیں ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہ کیمپس جاری رہیں گے۔ ڈاکٹر فروخ جمیل صاحب، آخر میں آپ ان رضاکاروں کو اور ایسے اداروں کو جو کہ سیلاب زدہ علاقوں میں طبی امداد فراہم کر رہے ہیں، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں، ایسے اداروں کو یا ایسے محکموں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں میڈیکلی ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے خوشی بھی ہے اور میں بڑا مشکور بھی ہوں اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں اپنے اداروں پہ اور یہ سول سوسائٹی پہ جو کہ بڑھ چڑھ کے اس کار خیر میں ایک جذبے کے ساتھ وہ خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک زندہ قوم ہے اور ہمیں ایسے موقعوں پہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہماری قوم ایک جذبے سے بھرپور قوم ہے اور خوددار قوم ہے۔ ریسکیو 1122 یہ میں ان کی خدمات کو بھی سراہتا ہوں۔ میں خصوصاً پاک آرمی کی خدمات کو سراہتا ہوں کہ جو ہر جگہ ہر مشکل میں وہ عوام کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی انہوں نے اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے وہ ہر جگہ ہمیں نظر آئے ہیں، خدمت کرتے ہوئے، لوگوں کو ریسکیو کرتے ہوئے، جو بھی ان کی ہیلی سروسز جو بھی سارا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور باقی سول سوسائٹی، ہمارے صحافی حضرات بڑھ چڑھ کے اس میں کیمپس بھی لگا رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ پورا تعاون کر رہے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ میری ان سے یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک جب یہ پانی کا یہ سیلاب جو آتا ہے تو اس میں خاص قسم کی بیماریاں پھوٹتی ہیں جس میں اسکن ڈیزیزز ہیں، اشوب چشم ہیں، آنکھوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، جس میں گیسٹرو انٹرائٹس ہے، دست اسہال وغیرہ کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے وہ خصوصی میڈیسنز کا بندوبست کریں تاکہ لوگوں کو اگر کیمپس میں وہ جاتے ہیں تو اس قسم کے پیشنٹ ان کو زیادہ تر ملیں گے۔ خصوصاً یہ ایک سنیک بائٹس بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی جو ویکسینز وغیرہ ہے وہ ہمارے ہاسپٹل میں اویلیبل ہے، تو وہ فوری طور پہ وہ ان کو وہاں بھیج سکتے ہیں۔ باقی تو جو ان کے لیے خوراک ہے، جو بھی چیزیں ہیں، سیف ڈرنکنگ واٹر، یہ بڑی اشد ایک ضرورت ہے کیونکہ ان علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے تو وہاں پہ پانی کی بڑی شدید قلت ہے، پینے کے پانی کی، صاف پانی کی، تو وہ اس کو یقینی بنائیں۔ یہ سیلاب زدگان کے لیے ہماری سروسز بالکل فری ہیں۔ ہم کسی قسم کی کوئی فیس، ایڈمیشن فیس وغیرہ، او پی ڈی فیس یہ نہیں لیتے ہیں۔ یہ پیشنٹس بالکل فری آف کاسٹ ہیں۔ تو لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہاسپٹل میں اگر کوئی ان سے کوئی فیس اگر مانگتا ہے تو وہ غلط ہے، مطلب عوام کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم نے خصوصی یہ احکامات جاری کیے ہوئے ہیں کہ سیلاب زدگان سے کسی قسم کی کوئی فیس، ٹیسٹوں کی بھی ہر قسم کی فیس نہ لی جائے۔ جی سامعین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما تھے ڈاکٹر فروخ جمیل صاحب۔ آپ ہاسپٹل ڈائریکٹر ہیں MTI DI خان۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمیں مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل سیلاب کی وجہ سے اس کا جو کام ہے، اس کی جو سروسز ہیں وہ عارضی طور پر معطل کی گئی تھیں 26 اگست 2022 کو۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل کو دوبارہ بحال کیا گیا، اس کی جو سروسز ہیں وہ دوبارہ بحال ہوئیں اور اب وہ مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ڈاکٹر فروخ جمیل صاحب، میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کو دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔
جی سامعین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان و پروڈیوسر اسد مختیار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔